درود السلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ نیکیوں کا موسم بہار عطا کیا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ صحت دی کہ وہ اس رمضان المبارک میں روزے رکھ سکیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ جو مسجدوں میں لوگوں کے ساتھ باجماعت رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر آپ کے وقت میں برکت دے کر آپ کی مصروفیات کو کم کر کے آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنا دیا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کوئی میرے گھر آئے اور میں اس کے لیے قیام و طعام کا انتظام کروں، وسعت قلبی کا مظاہرہ کروں۔ جس کو میں پسند نہیں کرتا میں اس کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولتا، بیٹھک میں بھی نہیں بٹھاتا، چائے بھی نہیں پوچھتا۔ رات قیام کرنا بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور 10 دن کے لیے آپ کو اپنا مہمان بنا دیا۔ آپ کا اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، کھانا پینا سب اللہ کے گھر کے اندر ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کہ آپ نے اپنے ان 10 دن کے ایام کو عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ کبھی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی قیام اللیل ہو رہا ہے، تہجد میں کھڑے ہیں، اشراق کے لیے کھڑے ہیں، کبھی قرآن ہاتھ میں ہے، پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے ترجمہ اور تفسیر کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ جو تھک جاتا ہے لیٹ جاتا ہے، تلاوت چلا دیتا ہے، سننا شروع کر دیتا ہے۔ ہر لمحہ اللہ کے کتاب کو سننے، پڑھنے، سمجھنے میں، عبادت میں مصروف ہیں۔ ہر وہ عبادت جو ممکن ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک عبادت کے لیے کہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں ایک اور عبادت بھی ہے کہ جو عبادت ہم میں سے اکثر بھول گئے ہیں، لاشعوری طور پہ بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، کام ہی نہیں سمجھتے، اہمیت ہی نہیں دیتے، اور وہ ہے شکر۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر۔ صبر کیا ہے کہ جب نعمت چھن جائے تو جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے؟ وقت پہ کرنا ہے۔ بعد میں رونے دھونے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ صبر تو وہ ہے جو وقت پہ کرنا ہے۔ اور شکر کیا ہے کہ جو نعمت مل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج میں بہت محنتی آدمی ہوں، میں نے بڑی کوشش کی، میں نے تعلیم حاصل کی، میں نے اسٹرگل کی، میں پیدل چلتا تھا، مجھے موٹر سائیکل ملی، مجھے گاڑی ملی، میں کرائے کے مکان پہ رہتا تھا، میرا آج اللہ کا شکر ہے اپنا گھر ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا تھا، کاروبار شروع کیا تھا، اللہ نے وسعت دی، اتنا سارا کام ہو گیا۔ مگر بات یہ ہے کہ اس پہ میں اپنے اللہ کا شکر کتنا ادا کرتا ہوں اور اپنی محنت کے اوپر ناز کتنا کرتا ہوں۔ مجھے تو یہ گمان ہے کہ صلاحیتیں میرے اندر بہت ہیں، میں نے محنت بہت کی، میں نے لگن کے ساتھ کام کیا، میں نے کوشش کی، 20 سال لگائے ہیں بھائی، میں نے پوری جوانی اس کام میں لگا دی تھی۔ اور آج میں جس مقام پہ ہوں، کیا خیال ہے میں اپنی محنت کے ساتھ ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہوں؟ بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ ایک کوڑی کے مرض تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ جو یہ چاہتے ہیں ان کو دے دو۔ جا کے پوچھا گیا، ایک تو بیماری سے نجات چاہتے تھے، کوڑی کے مرض والا چاہتا تھا کہ میرا جسم عام لوگوں کی طرح اچھا ہو جائے، گنجا چاہتا تھا کہ بال آ جائیں، نابینا چاہتا تھا کہ آنکھیں مل جائیں، اور ساتھ ہی فضل یہ ہوا کہ ان کو مال دے دیا گیا، کسی کو حاملہ اونٹنی، کسی کو حاملہ گائے اور کسی کو حاملہ بکری دے دی۔ کچھ ہی عرصے میں پوری وادی ان جانوروں سے بھر گئی، اور اللہ نے پھر فرشتے کو بھیجا، جا کے ان سے امتحان تو لو۔ وہ فرشتہ ایک مسافر کی صورت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، میں مسافر ہوں، میں پریشان ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے،
آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے کچھ دے دیں. وہ جو کوڑی کے مرض والا تھا اس نے کہا کیا ہو گیا بھائی, میرے اپنے بڑے مسائل ہیں, میں نے اور بہت کچھ دینا ہوتا ہے, میں نے بڑی پھٹیکیں پالی ہوئی ہیں, اور یہ جو سب کچھ ہے نا یہ میرے باپ دادا کی طرف سے مجھے منتقل ہوا ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے کوشش کی ہے. فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں, تو وہی ہے نا کوڑ کا مرض والا, جا تو دوبارہ سے ویسے ہی ہو جا, جیسا تیرا مرض تھا, جیسا تو کنگلا تھا, تو ویسے ہی ہو جا. یہی معاملہ گنجے کے ساتھ ہوا, اور جب پہنچے نابینے کے پاس, اس سے یہ ساری بات کی, تو نابینے نے کہا کہ یہ تو سب دیا ہوا اللہ کا, میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, تو ضرورت مند ہے, ان بکریوں کے ریوڑ میں سے جتنی بکریاں تجھے چاہیے تو لے جا, میرا تو ہے ہی کچھ نہیں, یہ تو میرے رب کا ہے, اس نے مجھ پہ احسان کیا تھا, اس نے مجھ پہ فضل کیا تھا, اس نے مجھے دیا تھا. فرشتہ مسکرایا, اس نے کہا کہ واقعی یہ اللہ کا فضل ہے, مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے, تیری بینائی بھی تیرے پاس رہے, تیرا مال دولت بھی تیرے پاس رہے, اس میں اللہ اور برکت دے, یہ سب تیرے پاس ہے, کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے, تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے, جب تو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ تجھے اور بہت سارا کچھ دے گا. مگر شکر گزاری میں ایک مسئلہ اور بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شکر تو وہ ہے کہ جو اللہ نے فیصلہ کر لی اور میرے نصیب میں رکھ دیا, میں اس پہ شکر ادا کروں گا. مگر ناشکری کب پیدا ہوتی ہے کہ میرا حق تو اس سے زیادہ تھا, فلاں کے پاس تو گاڑی ہے, میرے پاس موٹر سائیکل ہے, کتنے لوگ بسوں پہ سفر کرتے ہیں, فلاں جو ہے اس کے پاس سواری کوئی نہیں ہے, اور میں جو ہے نا پیدل جاتا ہوں, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ٹانگیں نہیں ہیں, پیرالائز ہیں, بستر سے نہیں اٹھ سکتے, میں تو چل کے اپنے اللہ کے گھر پہ تو آ سکتا ہوں, اس کے دربار میں آ سکتا ہوں, سجدہ کر سکتا ہوں. جب میں یہ سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ مجھے میرا حق نہیں ملا, مجھے اس سے زیادہ ملنا چاہیے تھا, میری نوکری نا اچھی نہیں ہے یار, جاب جو ہے سیلری بہت کم ہے, میں آفس میں بیٹھ کے پنکھے کے نیچے اے سی کے اندر آفس میں بیٹھا ہوا ہوں, اور کتنے لوگ ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں روڈوں کے اوپر, ریڑھی لگا کے, اینٹ گارے اٹھا کے. کیا خیال ہے میں کتنوں سے بہتر ہوں؟ اور یار میری اولاد ہے, میں ان کے لیے نا بہت اچھا کھلانا چاہتا ہوں, تنخواہ اتنی کم ہے, تنخواہ آتی ہے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے, بچتا ہی کچھ نہیں. اللہ کا شکر ہے ایک دن بھی میرے بچوں نے فاقے نہیں کیے, رات بھوکے نہیں سوئے, دودھ پورا ملا ان کو. کتنے لوگ ہیں کہ جو دودھ میں پانی پلا کے اس لیے اپنے بچوں کو دودھ دیتے ہیں کہ ان کے پاس دودھ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. اور یار ہم سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں, علاقے کی میڈیکل سینٹر میں چلے جاتے ہیں, اور کتنے تو ایسے ہیں جن کے پاس پیراسیٹامول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, وہ تو تکلیف برداشت کر لیتے ہیں, درد برداشت کر لیتے ہیں, جھیلتے رہتے ہیں, اس بیماری کو پالتے رہتے ہیں. میں تو بہت اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے وہ فیسلٹیز دی ہیں کہ جن کے ساتھ میں یہ سارا کام کر سکتا ہوں. یار میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کسی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کریں. جس اسکول میں میرے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کیا خیال ہے کتنوں کے بچے ایسے ہیں کہ جن کو یہ اسکول بھی نصیب. میں شکر نہیں کرتا, میں ناشکری کرتا ہوں, میں کفر کرتا ہوں, میں انکار کرتا ہوں, میں ناراض ہوتا ہوں, میں اللہ سے شکوے کرتا ہوں, اللہ میرا حق زیادہ تھا, تو نے مجھے کم دیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو شکر گزاری والی عبادت تھی نا, میں اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہوں. ہونا کیا چاہیے, میرے نبی نے مجھے کیا حکم دیا کہ دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر اور دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو. میں 5 وقت کا نمازی ہوں تو میں کوئی احسان نہیں کرتا, میرا رب میرا رازق ہے جو مجھے سب کچھ دیتا ہے. اگر میں 5 وقت کا نمازی ہوں تو فلاں تو تہجد گزار بھی ہے. میں دن میں 1 سپارے کی تلاوت کرتا ہوں تو اللہ نے ایسے لوگوں کو توفیق دی ہے جو 1 منزل کی تلاوت کرتے ہیں. میں اگر جو ہے فلاں خرچ کرتا ہوں تو دیا ہوا بھی تو اللہ کا ہی ہے نا. کیا خیال ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے, اس میں سے خرچ کرتا ہوں. اور پھر ایک اگلی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت اعتکاف میں بیٹھے ہیں, میں اور میرا رب صرف 2 ہیں. یہ انفرادی عبادت ہے. ہم کلام ہو جائیں, راز و نیاز بیان کریں, اپنے رب سے باتیں کریں, شکوے بھی کریں, شکر بھی کریں. اچھا میں کیا کرتا ہوں کہ یار اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں کہ جو میرے لیے رائی برابر بھی کوئی مفید ثابت نہیں ہو سکتا. میں اس سے جا کے شکوے اور گلے کرتا ہوں کہ جس نے نہ میرے رزق میں اضافہ کرنا ہے,
نہ جو ہے نا میری سہولیات میں اضافہ کرنا ہے. میں ان بندوں کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کے اوپر تو کڑتا رہتا ہوں کہ یار اس سال بھی میں نے یہ کوشش کی تھی, یہ کام ہو نہیں سکا. کیا خیال ہے؟ لوگوں کے پاس جا کے باتیں کرنی, اللہ کے ساتھ بات کرنی ہے. اور جتنے خوش نصیب آپ ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے کاموں سے باہر نکال کے اپنے گھر پہ اپنا مہمان بنا دیا کہ میرے بندے کر بات مجھ سے, میں تیری باتیں سننے کے لیے ہوں, تو بولتا رہے, میں تھکوں گا نہیں, تو باتیں کر. یہ دنیا والے ان سے مانگا جائے نا, 1 2 3 دفعہ مانگے جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. یار ہر دفعہ مانگنے آ گیا, تو جتنی دفعہ مجھ سے مانگے گا میں اتنا خوش ہوں گا, میں اتنا نوازوں گا تجھے. جتنی دفعہ تو مجھ سے بات کرے گا, جتنی دفعہ تو مجھ سے بات کرے گا, میں تجھے دوں گا. تھوڑا سا یاد کریں, کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں. ہر بندہ اپنی سٹوری, اپنی کہانی, اپنے ماضی کو جانتا ہے. یاد ہے کہ خاندان میں, گھرانے میں کوئی بیماری آئی تھی, بڑے ہاتھ اٹھائے تھے, بڑی دعائیں کی تھی, آنسو بھی نکل رہے تھے, سجدے بھی بڑے لمبے لمبے کیے تھے. یاد ہے اولاد کی, رشتوں کا مسئلہ تھا, گھر کے اندر مالی مسائل آئے تھے. یاد ہے کوئی خاندانی پھڈا ہو گیا تھا, گھر بہت چھوٹا ہے, میں نے دعا کی تھی اللہ تو مجھے کوئی بڑا گھر دے دے, بیٹیاں بھی جوان ہو گئی ہیں, بیٹوں کی بھی شادی کرنی ہے. یاد ہے تو نے بیٹی کی شادی کے لیے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ پردہ رکھنے والی ذات تو ہے, تو میرے لیے وہ اسباب پیدا کر دے کہ میں عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دوں. یاد ہے کہ ایک چھوٹا سا کام شروع کیا تھا, انویسٹمنٹ بھی بہت کم تھی, اللہ سے دعا کی تھی اللہ اس میں برکت دے دے. یاد کرتے جائیں, اب یاد کرتے جائیں کہ کس کس موقع پہ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے آنسو بہائے تھے, مانگے تھے, لمبے سجدے کیے تھے, گھنٹوں بیٹھے تھے, رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے, گھر والے سوتے تھے, میں اٹھ کے بستر سے نیچے اتر جاتا تھا, میں اپنے رب سے مانگتا تھا. مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. اور پھر دیا اللہ نے مجھے, سب دیا, جو میں نے مانگا سب دیا. اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ دعائیں اللہ رب العزت زیادہ بہتر سمجھتا ہے میرے آخرت کے لیے, ذخیرہ کر دی جاتی ہیں. جو میں نے مانگا میرے اللہ نے دیا نہیں دیا, جو دعا کی اللہ نے قبول کی. اچھا اب ایک اگلی سوال ہے, جب میں مانگ رہا تھا تو میرے ہاتھ بلند ہوتے تھے. یاد ہے آخری دفعہ میں نے کب ہاتھ بلند کیا, مانگا نہ ہو, شکر ادا کیا ہو کہ اللہ تو نے میرے رزق میں بڑا اضافہ کیا, اللہ تو نے میرے بچوں کے بہت اچھی جگہ رشتے کروا دی, اللہ تو نے مجھے بہت اچھی شریک حیات دے دی, اللہ تو نے, میرے پاس اولاد نہیں تھی, میں نے تجھ سے اولاد مانگی تھی, اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اولاد دی. اللہ میں بے روزگار تھا, فاقے تھے, مقروض تھا, میں نے تجھ سے دعا کی تھی, قرض بھی اتر گیا, نوکری بھی مل گئی, کاروبار بھی بڑھ گیا. کب میں نے آخری دفعہ ہاتھ اٹھایا, کب میں نے اللہ کے سامنے شکر ادا کیا, کب ایسا ہوا کہ میں نے یہ کیا ہو کہ آج میں مانگوں گا نہیں, شکر ادا کروں گا. 3 تاک راتیں گزر گئی, 3 دوسری راتیں گزر گئی, دن کا پورا وقت گزر گیا, ہر لمحے میں نے اپنے اللہ سے مانگا, ہر لمحے اللہ سے مانگا. میں نے نا مانگنے کی ایک فہرست بنائی, میں کہتا ہوں آپ بھی بنائیں, بیٹھ جائیں, تنہائی میں بیٹھ جائیں, کاغذ پینسل لے لیں, بنائیں ایک فہرست. کیا مانگ سکتے ہیں آپ اپنے اللہ سے, کیا مانگ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ مانگے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کیا خیال ہے؟ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی, مانگیں, دل کھول کے مانگیں. جیسی شخصیت ہے, جیسی حیثیت ہے, رب کائنات کا رب ہے, رب کعبہ کی قسم جو مانگ سکتے ہیں مانگے. فہرست مرتب کریں, لکھنا شروع کریں, میں اپنے اللہ سے کیا مانگتا ہوں. 10 15 20 25 30 پین رکنا شروع ہو جائے گا, کاغذ کے اوپر سوچنا شروع کریں گے, اور کیا مانگوں. اچھا مانگ تو لیا, اور کیا مانگوں. کوئی نئی چیز یاد نہیں آئے گی کہ مانگوں کیا. اچھا شکر کس بات پہ ادا کروں؟ جو میں نے مانگا ہے اس پہ شکر ادا کرنا ہے, جو بن مانگے میرے اللہ نے مجھے دیا اس پہ شکر ادا کرنا ہے. میں ذرا گننا تو شروع کروں کہ میں کمزور کتنا تھا کہ اللہ رب العزت نے والدین جیسی نعمت دی مجھے, ان کے دلوں میں رحم ڈالا, محبت ڈالی. میں بڑا کمزور تھا, ان والدین نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں اٹھ کے کڑیل جوان بن گیا. کیا خیال ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے؟
اللہ نے مجھے صحت دی، میں آکسیجن، یہ پچھلے دنوں کورونا آیا تھا نا چند سال پہلے، پوچھے اس مریض سے جس کو آکسیجن نہیں ملتا تھا، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ آکسیجن بھی تو کوئی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے دی ہے۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے میرے گھٹنوں میں یہ موقع دیا کہ میں چلتا ہوں، اپنے قدموں سے اللہ کے گھر پہ آتا ہوں، یہ صحت دی ہے میرے اللہ نے، شکر ادا کروں۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت یہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ کہ جس کے اندر اللہ کے نبی جبرائیل کے ساتھ مل کے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، آج میں قیام اللیل کرتا ہوں، تراویح پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کروں نا کہ اللہ نے مجھے یہ صحت دی ہے کہ پورا پارا 1 گھنٹہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کے سنتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے مجھے مزید صحت دی ہے کہ میں قرآن ہاتھ میں لیتا ہوں، قیام اللیل کے لیے خود کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کتنے لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں۔ وہ کتنے لوگ کرسی پہ بیٹھنے والے اس بات پہ سوچیں کہ میں مسجد میں آ کے کرسی پہ بیٹھا ہوں، کتنے لوگ مسجد میں نہیں آ سکے۔ وہ کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو گھر کی کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، کتنے پیرالائز ہیں، بستر کے بعد کروٹ نہیں بدل سکتے، سانسیں چل رہی ہیں، کروٹ بدلنے کے لیے محتاج ہیں کہ کوئی آئے گا، بیٹا بیٹی آئے گی، گھر کا کوئی فرد آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ میں شکر کرتا ہوں، میں شکر کرنے والا بنتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک ایک انداز سے سوچنا تو شروع کریں۔ قرآن پڑھتے ہیں نا، آج ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ ہر نماز کے بعد میں دیکھتا ہوں مسجد تقویٰ کے معتکفین اپنے ہاتھ میں صحیفہ لے کے بیٹھے ہوئے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں۔ کبھی اس بات پہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بینائی دی، آنکھیں دی، دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کے لیے یا قرآن کو پڑھنے کے لیے؟ اینگل درست کریں کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو آنکھیں دی ہیں کہ آپ بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو کان دیے، کیا خیال ہے؟ رسیلی باتیں سننے کے لیے، موسیقی سننے کے لیے، غیبتیں سننے کے لیے، لوگوں کی برائیاں گالیاں سننے کے لیے، یا اللہ نے مجھے یہ قرآن دیے کہ میں ان قرآن کے ساتھ اللہ کا کلام سن سکوں؟ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے کہ میں اس کلام اللہ کو اٹھا سکوں، ہاتھوں میں پکڑ سکوں، اس کے ورق بدل سکوں، تبدیل کر سکوں۔ کیا خیال ہے؟ گننا شروع کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے میں کہتا ہوں زیادہ دور نہ جائیں، اپنے جسم کو صرف گننا شروع کر دیں، بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، ایک ایک چیز پہ اندازہ ہوگا، اس پہ بھی شکر بنتا ہے، اس پہ بھی شکر بنتا ہے، اس پہ بھی شکر بنتا ہے، اس پہ بھی شکر بنتا ہے۔ گھر کے اندر آ جائیں، میں کہتا ہوں پورا گھر بھی نہ دیکھیں، گھر کا ایک کمرہ دیکھ لیں۔ آپ اپنے گھر کے کمرے میں ان نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں۔ کتنی نعمتیں، کتنی نعمتیں میرے اللہ نے دی ہیں جو میں نے مانگی بھی نہیں تھی۔ کتنے لوگ اس وقت ہیں کہ جن کے پاس پکا گھر نہیں، کتنے ہیں جن کے پاس کچا گھر نہیں۔ آج غزہ کے اندر لاکھوں لوگ ہیں جن کے سر کے اوپر چھت نہیں، کھلا آسمان ہے، شدید بارش ہوتی ہے، پلاسٹک کا ایک شاپر نہیں ہے کہ ماں اپنے بچوں کے سر پہ رکھ سکے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر پہ رہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ شکر بنتا ہے؟ کرتا ہوں۔ میں اپنے کاروبار کو دیکھ لوں، میں اپنی صلاحیتوں کو دیکھ لوں۔ اچھا صلاحیتوں کی بات کریں نا، جو رزق میرے رب نے مجھے دیا ہے، کیا خیال ہے؟ میری صلاحیتوں اور میری محنت اور میری کوششوں کی وجہ سے؟ اس شہر میں مجھ سے زیادہ باصلاحیت لوگ ہیں، بغل میں فائل جوتے گھسیٹتے پھر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ انٹرویو دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ 3 سال بے روزگار اس لیے رہا کہ ڈگریاں بہت زیادہ ہیں، جہاں انٹرویو دینے جاتا ہے لوگ کہتے ہیں باصلاحیت آپ بہت ہیں، مگر آپ کی صلاحیت حیثیت کے مطابق کوئی جاب ڈسکرپشن ہمارے پاس نہیں کہ ہم آپ کو اپنا امپلائی رکھ سکیں یا آپ کی سیلری لگا سکیں۔ سوری، کیا خیال ہے؟ ڈگریاں بھی موجود ہیں، صلاحیت بھی موجود ہے، رزق کس کی طرف سے تھا؟ بند کس نے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت باصلاحیت ہوں۔ مجھ سے زیادہ باصلاحیت لوگ، مجھ سے زیادہ کڑیل لوگ، مجھ سے زیادہ وقت رکھنے والے لوگ، مجھ سے زیادہ مال دولت رکھنے والے لوگ اس شہر میں موجود ہیں۔ ان کو اللہ کی توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر سکیں، وہ اللہ کے لیے کچھ وقت دے سکیں۔ وہ مسجد کے سامنے سے گزریں گے، مسجد کے اندر نہیں آ سکیں گے، وہ کوئی خیر کا کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ توفیق تو میرے اللہ نے مجھے دی ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ اور زیادہ بڑھا کے دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔
اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں تم سے وہ چھین لوں گا واپس. یاد رکھنا میرا عذاب بہت شدید ہے. تم شکر کرنے والے بن جاؤ, میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اور پھر شکر کرنا کیسے؟ شکر الحمدللہ. تکیہ کلام بنا لیں, صبح شام شکر الحمدللہ بھائی بولنا چاہیے, زبانی بھی شکر ادا کرنا ہے. اللہ رب العزت کا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ جو دل سے کلمات نکلتے ہیں نا, ان کے بدلے جو نیکیاں آپ کو ملتی ہیں. جب بھی میرے لیے کچھ, آپ نا شہر میں چلے جائیں, لوگوں کے پاس آنا جانا ہے. اس شہر کراچی میں لوگوں کے پاس آنا جانا ہے, جہاں جا کے بیٹھتے ہیں اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ یا کاروباری حالات درست نہیں, کاروباری حالات درست, بڑی بس وہ مزہ نہیں. اب چند سال پہلے نا بہت اللہ کا شکر تھا, آرڈر اتنے تھے کہ پورے نہیں ہوتے تھے, فارغ بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں. اچھا یار ٹھیک ہے, فارغ بیٹھے ہیں مکھیاں مار رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ شکر بنتا ہے کہ فاقے نہیں کر رہے, شکر بنتا ہے کہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں, شکر بنتا ہے کہ اللہ رب العزت دے رہا ہے. شہر میں بہت سارے ہیں جن کو کچھ نہیں ملتا. میں تو کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ آج کا رمضان المبارک میں مختلف ایونٹس میں آنا جانا پڑتا ہے. کراچی کے جو ریسٹورنٹ ہیں بھرے پڑے ہیں, بکنگ پہلے کروانی پڑتی ہے, افطار ڈنر کی جگہ نہیں ملتی. کیا خیال ہے؟ اسی شہر کے لوگ ہیں, دیا اللہ نے بہت ہے. لفظ جو ہے نا, یہ جو ناشکری کے لفظ ہیں, یہ ناشکری کے لفظ عادت بن گئی ہیں, تکیہ کلام بن گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب یہاں سے شروع کرتا ہوں نا, تو مجھے بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ سامنے والا پتہ نہیں کہیں مجھ سے کچھ مانگ نہ لے. شکر ادا کرنا ہے, قولی بھی فعلی بھی, زبان سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے, اور عمل کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے میں اس میں سے بانٹنا شروع کر دوں. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں. اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے, لوگوں کے لیے دسترخوان وسیع کر دیں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, علم پھیلانا شروع کر دیں. اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے, بانٹنا شروع کر دیں. اللہ رب العزت نے آپ کو آسانیاں دی ہیں, اللہ کے بندوں پہ آسانیاں کرنا شروع کر دیں. جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے نا, اس نعمت کو بانٹنا شروع کر دیں, نعمت بڑھنا شروع ہو جائے گی. میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے, بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ اس دفعہ نا بہت زیادہ عبادت کرنی ہے. اتنی عبادت کرنی ہے کہ انشاءاللہ العزیز میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ آج تک زندگی میں جتنے رمضان گزرے ہیں نا, یہ اس سے سب سے بہترین رمضان ہوگا انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ دن رات ایک کر رہے ہیں, کتنی کریں گے عبادت؟ رمضان 29-30 دن کا رمضان ہوگا, 29-30 روزے رکھ لیں گے, 2-3-4-5 قرآن کی تلاوت کر لیں گے, نوافل پڑھیں گے, دعائیں مانگیں گے. کیا خیال ہے؟ کچھ کام نا ایسے بھی ہیں, کچھ کام ایسے بھی ہیں. میں کہتا ہوں شکر کرنے کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اللہ کا شکر ادا کرنے میں بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلم گھرانوں میں, مسلم معاشروں میں اور ایسی جگہوں پہ پیدا کیا ہے کہ جہاں دین کے اوپر بات کرنے میں آسانی ہے. مجھے ایسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے دی ہے کہ جہاں دین کی بات کرنے میں نا عزت ملتی ہے. اگر میں اللہ کے دین کا دائی بن کر کہیں نکلوں گا, کیا ہوتا ہے شہر کراچی میں, آپ کی داڑھی ہے, بس میں چڑھ جائیں, لوگ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں, مولانا صاحب آپ بیٹھ جائیں. بازار چلے جائیں, خریداری کریں, جیب میں ہاتھ ڈالیں, پتہ لگتا ہے پیسے تھوڑے ہیں, دکاندار کیا کرتا ہے, کوئی بات نہیں بعد میں دے دینا. یہ عزت آپ کا چہرہ آپ کو دیتا ہے, یہ دین آپ کو عزت دیتا ہے. دین کی وجہ سے اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں یہ محبت اور عزت ڈال دی ہے کہ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کچھ دین کی سمجھ دی ہے. اللہ کے نبی طائف کی وادی میں گئے تھے دعوت دینے, کیا ہوا تھا؟ آوارہ نوجوان تھے, پتھر مارنا شروع کر دیے, لہو لہان کر دیا. کیا خیال ہے کراچی میں آپ دعوت کے لیے نکلیں, کوئی ایسا عمل آپ کے ساتھ کرے گا؟ خیر والا معاشرہ ہے بہت زیادہ, آپ کی بات پہ عمل نہ بھی کریں آپ کو عزت ضرور دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلغوا انی و بلغ آیا, تمہارے پاس ایک آیت بھی ہو آگے پہنچا دو. میں یہ کہتا ہوں کہ شکر ادا کرنے کا کیا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دین کی سمجھ دی اور میں اس دین کی سمجھ کو آگے پھیلانا شروع کر دوں؟ مجھے اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی کہ میں اللہ کے گھر پہ آتا ہوں تو میں 2 بندے اپنے ساتھ جوڑ دوں کہ جی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, آئیں آپ بھی میرے ساتھ چلے جائیں.
میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کسی کو دعوت نہیں دیتے، آپ اپنے آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ جو شخص لوگوں کو کہتا ہے نا نماز پڑھا کرو، اس کی اپنی نماز نہیں رہتی۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ نماز پڑھیں، میری آواز آپ کے کانوں میں بعد میں جائے گی، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ میرے کانوں کے ذریعے میرے دل تک، میرے دماغ تک پہلے پہنچیں گے۔ میں اپنے لیے دعوت کا کام شروع کر دوں۔ اگر میں نے دعوت کے کام میں کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے اس بات کے اوپر کہ یار میں تو ٹھیک ہوں نا، یہ باقی دنیا ہے ہی ایسی، میں تو ٹھیک ہوں، یقین کریں کہ دعوت کا کام نہ کرنا ناشکری ہے۔ یہ جو شکر الحمدللہ منہ سے کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عقیدہ دیے جو شرک سے پاک ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، پھر دعوت کا کام کرنا پڑے گا، پھر لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا، پھر لوگوں سے بات کرنی پڑے گی، اسپیشل وقت نکالنا پڑے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ ہی نہیں کرتے کہ آپ ہرگز اسپیشل وقت نکالیں۔ ہر شخص سے اس کی ریت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ مارکیٹ میں بیٹھیں، جن لوگوں سے مارکیٹ میں لین دین کرتے ہیں، اپنی گفتگو کے اندر کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی اللہ کے نبی کا فرمان ایڈ کر دیں۔ استاد ہیں، کوشش کریں کہ جہاں پڑھاتے ہیں کوئی ایسی بات، ایسا جملہ اپنے شاگردوں میں منتقل کر دیں۔ جہاں پہ محلے میں آنا جانا ہے، رشتہ داری ہے، صلہ رحمی نبھانے کے لیے جاتے ہیں، جہاں ممکن ہے۔ اچھا پھر ایک بات اور بھی ہے، یہ بھی ایک بڑا عجیب منظر ہے کہ ہمیں دعوت دینے کے لیے اسلوب وہ چاہیے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے 1 گھنٹے کا جو خطبہ دیتا ہے اس کو ہم داعی سمجھتے ہیں، ہم اس کو مبلغ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقاعدہ کسی سے وقت لے کے کھڑا کر کے ہاتھ باندھ کے بات کرے گا، وہ نہیں بھائی، دعوت تو عمل کا نام ہے، دعوت تو کردار کا نام ہے۔ ہم تو اپنے کردار کے ساتھ اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کریں کہ میری زبان نہ ہلے، لوگ میرا کردار دیکھیں، لوگ مثال دیں کہ یہ جو فلاں شخص ہے نا بڑا بعمل مسلمان ہے، میرے لیے آئیڈیل ہے، میں ایسا بننا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت ایسا بنا دے جیسا اللہ ہمیں چاہتا ہے، ہم ایسا بن جائیں۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کردار کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو ویسا بنانا پڑے گا کہ ناپ تول میں پورا ہے، زبان میری میٹھی ہے، میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں، وعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں، منافق کی کوئی نشانی میرے اندر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دوں، اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دوں، جو زبان کروں زبان پوری کروں، وعدہ کروں وعدہ پورا کروں، جس کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں کسی کے بارے میں 2 جملے بولوں، ممکن ہے کہ اچھے جملے بولوں گا، ہو سکتا ہے اس تک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے، مگر اگر میں کسی کے خلاف کچھ بولوں گا نا، یاد رکھیے گا 100% پہنچے گا، اور پہنچانے والا مرچ مسالہ لگا کے پہنچائے گا۔ 2 جملے میرے تھے، 2 وہ بھی شامل کرے گا، وہ تو تمہارے بارے میں فلاں فلاں کرتا ہے۔ 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، اپنی زبان کی گرفت خود کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 رانوں کے درمیان، جو اس کی مجھے گارنٹی دیتا ہے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں نے اپنی زبان کا کنٹرول، ایک کام کرنا ہے، ایک کام، کسی کے بارے میں بھی جب بھی بات کروں مثبت بات کروں، خیر کی بات کروں، اچھی بات کروں۔ کیا خیال ہے؟ ممکن ہے؟ اور نمبر 2، یہ جو میرے کان ہے نا، یہ روزے میں آپ نے حلال کھانا چھوڑا ہوا ہے، روزے میں حلال کھانا چھوڑا ہوا ہے، اذان فجر سے اذان مغرب تک۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور غیبت جو ہے، غیبت کرنا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ مردار بھائی کا گوشت کھانا حلال ہے حرام ہے؟ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اچھا ایک بات بتائیں، غیبت کرنا غلط ہے یا غیبت سننا بھی غلط ہے؟ میں سننا چھوڑ دوں، لوگ کرنا چھوڑ دیں گے، چسکے تو میں لیتا ہوں نا بھائی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے کیا کہا؟ پھر تو اس نے یہ بھی کیا کہا ہوگا، چسکے تو میں لیتا ہوں۔ اپنی زبان کے اوپر میں گرفت کروں، اپنے کان کے اوپر میں گرفت کروں کہ بھائی اس کا معاملہ ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا، میرا کیا اس سے لینا دینا، میرا اس سے کیا لینا؟ مبلغ تو یہ ہے۔ نعمتوں کے اوپر اگر نعمتیں شمار کرنا شروع کریں نا، نعمتیں، میرے پاس بہت ساری نعمتیں، گننا شروع کروں، میں کہتا ہوں میری ماں میرے پاس سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ میں کندھوں پہ بٹھا کے عمرہ طواف کروا دوں، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔
میرے پاس اس وقت ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، بیان کر کے بات کو آخر کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسرا قدم رکھا، کہا آمین، تیسرا قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ کرام ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے محبوب کی کہ کون سا ایسا عمل ہے جو نیا ہے اور ہمیں نہیں پتا، آگے بڑھے۔ یا رسول اللہ یہ عمل پہلے تو کبھی نہیں کیا آپ نے؟ کہا ہاں، آج جب میں قدم رکھا آسمان سے جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے آ کے ایک بد دعا کی، انہوں نے کہا کہ جس کو رمضان المبارک مل جائے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ میں نے دوسرا قدم رکھا، جبرائیل نے بد دعا کی کہ جس کے سامنے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے اور وہ درود نہ پڑھے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ میں نے تیسرا قدم رکھا، جبرائیل نے پھر بد دعا کی کہ جس کو اس کے بوڑھے والدین یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی وہ خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے، تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ حدیث پڑھ کے نا میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا کہ بھائی بد دعا کرنے والا کون ہے اور آمین کہنے والا کون ہے؟ وہ جو آسمان پہ فرشتوں کا سردار ہے، جو اللہ کا بڑا محبوب ہے، جو آسمان پہ سب سے مقدس ہے، وہ بد دعا کر رہا ہے، اور جو زمین پہ نبیوں کا سردار ہے، جو سب سے زیادہ مقدس ہستی ہے، جو اللہ کے محبوب ترین ہستی ہے، وہ آمین کہہ رہا ہے۔ مجھے بتائیں یہ بد دعا رد ہوگی؟ کہ مجھے رمضان بھی مل جائے، مغفرت کا انتظام نہ ہو سکے، اور والدین مل جائیں اور میں ان کی خدمت نہ کر سکوں، اللہ کے نبی کا ذکر آ جائے اور میں درود نہ پڑھ سکوں؟ کیا خیال ہے؟ مجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ رمضان میں یہ جو نعمتیں ہیں نا، نعمتوں کو شمار کرنا شروع کریں گے۔ بات ماں کی آئی تھی، والدین کی آئی تھی، آپ ایک ایک نعمت کو شمار کرنا شروع کر دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے۔ وقت کی قلت ہے، ایک طرف سے گننا شروع کریں گے بہت لمبا وقت گزر جائے گا۔ میں کہتا ہوں تنہائی میں بیٹھیں، گھڑی دیکھ کے وقت نکالیں، صرف نعمتوں کو سوچنا شروع کریں، صرف سوچنا شروع کریں، صرف سوچنا شروع کریں۔ جب آپ سوچیں گے نا پھر آپ شکر بھی کریں گے۔ جس چیز کو آپ اہمیت ہی نہیں دیتے، نعمت ہی نہیں سمجھتے، اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ پھر ایک نعمت اللہ رب العزت نے آپ کو یہ دی کہ آپ کو مسجد تقویٰ میں لا کر اعتکاف میں بٹھا دیا۔ میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہے جماعت کی نعمت۔ مسلمان کی زندگی میں انفرادی کام کچھ بھی نہیں ہے۔ مرد کی جو نماز ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، مسجد میں ہے۔ آپ کو جہاں موقع ملتا ہے اسلام اجتماعیت کی بات کرتا ہے۔ مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں گے، نماز کی تو 4 رکعتیں ہوں گی، 4 رکعتیں گھر پہ پڑھوں گا، تنہا پڑھوں گا، مسجد کے ایک کونے پہ کھڑے ہو کے پڑھوں گا، کیا خیال ہے کتنی نماز کا اجر ملے گا؟ اور باجماعت وہی 4 رکعت ہوں گی، اتنا ہی وقت لگے گا، اتنی مشقت ہوگی، کتنی نمازوں کا اجر ملے گا؟ 27۔ کیا خیال ہے؟ اسلام تو مجھے یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم نے تنہا نہیں رہنا، تم نے جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے 27 نمازوں کا اجر ملے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ اجتماعیت بڑی اہم ہے۔ تم مسجد میں جاتے ہو، عام دنوں میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں، میں تمہیں ہفتے میں ایک دفعہ پابند کرتا ہوں، اللہ نہا کے غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے کہاں پہنچنا ہے، اور وہاں پہ ماحول کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے زیادہ لوگ، مزہ آتا ہے نا، مسجد بھری ہوتی ہے، اجتماعیت ہوتی ہے۔ اور پھر کہا خالی ہفتے میں ایک دفعہ نہیں، سال میں 2 دفعہ وہ موقع بھی دوں گا کہ پھر مسجد سے بھی باہر نکلو گے، گراؤنڈ میں کھڑے ہوگے، کھلے آسمان کے نیچے عیدین ادا کرو گے۔ عید کا مجمع اس سے زیادہ بڑا، عید کا مجمع اس سے زیادہ بڑا۔ اور کیا خیال ہے جب میں مسلمان ہو کے عیدگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ مانکا کرتا ہوں، تقبل اللہ منا و منکم کہتا ہوں، اس کو عید مبارک کہتا ہوں، کتنی خوشی ملتی ہے۔ یہی تو خاندان ہے کہ خون کی رنگت کو نہیں دیکھا جاتا، کلمے کو دیکھا جاتا ہے، ایک امام کے مقتدی بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے بھائی اجتماعیت۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس اجتماعیت والے ماحول میں لا کے کھڑا کر دیا، اور جماعت کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سارے کام نیکی کے جو میں کرنا چاہتا تھا، جو میری نیت تھی، جو میرا ارادہ تھا،
اللہ رب العزت نے مجھے لا کے ایک جماعت کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ تنہا کام کروں گا تو تھوڑا سا کام ہوگا، جماعت کے ساتھ مل کے اجتماعیت کے اندر آ کے کھڑا ہوں گا، کام کا حجم بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا، میری انرجی تھوڑی لگے گی، رزلٹ مجھے زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا، میں خرچ تھوڑا کروں گا، وقت تھوڑا دوں گا، زبان تھوڑی ہلاؤں گا، اجر مجھے بہت سارا مل جائے گا۔ تو پھر میں بے وقوف ہوں کہ میں تنہائی کی زندگی گزاروں گا، پھر میں گوشہ نشین ہوں گا۔ جب سمجھ اللہ نے دی، نعمت مجھے اللہ نے دی، نعمت مجھے اللہ نے دی، وہ کون سا عمل ہے نیکی کا کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں اور جماعت کے اندر نہیں ہے، اور جماعت وہ کون سا کام ہے کہ جو قرآن و حدیث سے باہر رہ کے کرتی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی عمل قرآن و حدیث سے باہر ہے نا، میں اپنے بھائیوں کی اصلاح بھی کروں گا، مگر جو کام قرآن و حدیث میں رہتے ہوئے ہے، اس وقت کراچی کی جماعت مختلف پروجیکٹ لے کے کھڑی ہے، اس وقت مختلف جگہوں پہ مساجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، لاکھوں کروڑوں کا پلاٹ ہے، خریدنا مشکل ہے، کروڑوں کی تعمیرات ہے، اتنی رقم میرے پاس نہیں ہے، اور اگر مسجد کو چلانا ہے تو لاکھوں کے اخراجات ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں بھائی، کیوں نہیں کر سکتا؟ لوگ کہتے ہیں سٹاک ایکسچینج میں شیئر لے لیں، آپ ایک شیئر لیتے ہیں، فیکٹری کے مالک نہیں بنتے، فیکٹری کے حصے دار بن جاتے ہیں۔ اس کمپنی کا جو شیئر ہوتا ہے آپ اس کے حصے دار کہلاتے ہیں۔ آپ نیکی کے کام میں حصے دار بن جائیں، اس مسجد کے حصے دار آپ بن جائیں، اس کی تعمیر و ترقی کے اندر، اس کی صفائی تزئین و آرائش کے اندر، اس کی آباد کاری کے اندر، اس کی دیکھ بھال کے اندر، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی مسجد۔ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اگر یہ توفیق دیتا ہے تو یہ گولڈن چانس مس کر دیں؟ چانس تو ہوتا ہی ہوا جو ایک دفعہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو موقع دے رہا ہے، آپ نے روزہ رکھا، افطار کیا، ایک روزے کا اجر مل گیا، شہر کے اندر 20 مقامات کے اوپر ہزاروں لوگوں کے لیے سحر و افطار کا انتظام ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ جماعت کے ساتھ مل کے یہ جو خیر کا کام ہے، میں کہتا ہوں دور نہ جائیں، دور نہ جائیں۔ سحری کے ماحول دیکھتے ہیں آپ، یہاں پہ افطاری کا ماحول دیکھتے ہیں آپ، کچھ لوگ ہیں جو جماعت کا حصہ ہیں، آپ کے اعتکاف کے لیے انتظام و انصرام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خدمت کر رہا ہوتا ہے، کوئی سروس دے رہا ہوتا ہے، کوئی وسائل دے رہا ہوتا ہے، کوئی نگرانی پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی اپنا وقت نکال کے مختلف لوگوں کے مسئلے سن رہا ہوتا ہے، لوگوں کے مسئلے حل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا خیال ہے؟ ایک بندے کا کام ہے، مگر جو ایک بندہ اس قافلے میں شامل ہے نا، وہ اس سارے اجر کا حصہ دار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو یہاں صفائی کا کام کرتے ہیں، جو دسترخوان پہ سروس کا کام کرتے ہیں، جو صبح شام آپ کی خدمت کا کام کرتے ہیں۔ عبادت آپ کر رہے ہیں، اجر کون کما رہا ہے؟ دعائیں آپ کر رہے ہیں، حصہ دار کون بن رہا ہے؟ خرچ کوئی اور رقم کر رہا ہے، روزہ سحری کروانے کا، افطاری کا اجر کون لے رہا ہے؟ یہ تو مثالیں ہیں، یہ تو مثالیں ہیں۔ آپ شعبہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں چلے جائیں، آپ کو جماعت متحرک نظر آئے گی۔ علماء کرام، داعیان، مبلغین، لمبی ایک ٹیم ہے، سینکڑوں لوگ ہیں جو نصیحت کا کام، درس و تدریس کا کام، جماعت کے زیر انتظام سینکڑوں مدارس ہیں کہ جہاں پہ قرآن کی تعلیم کا کام۔ میں جماعت کا حصہ ہوں، میں اس مدرسے کے اندر اس طرح معلم بن کے قرآن کی تو تعلیم نہیں دے رہا، مگر میں جماعت کا حصہ ہوں تو کیا خیال ہے اجتماعی کام میں حصہ دار بننے کی وجہ سے میں اس میں نیکی میں حصہ دار ہوں۔ شیخ یحییٰ بٹی حافظہ اللہ اس جامعہ کے استاد بھی ہیں، ایک درس کے اندر وہ کہنے لگے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا جو فرق ہے نا، سمجھاتے ہوئے کہنے لگے انفرادی کام تو انفرادی ہوتا ہے، اجتماعی کام کے اندر آپ بعض اوقات دعا میں شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات زبان ہلا کے شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات وقت دے کے شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات صلاحیت دے کے شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات وسائل دے کے کام میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ تو کراچی میں رہ رہے ہیں، بلوچستان کے اندر کسی جگہ پہ واٹر پروجیکٹ لگایا جا رہا ہے،
تھرپارکر کے اندر کسی جگہ کسی غریب کو علاج کی سہولت دی جا رہی ہے، جنوبی پنجاب میں کسی مدرسے کے اندر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، چترال کے اندر، کشمیر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر کسی جگہ پہ کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی ناگہانی آفات آ گئی ہے، لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ حصہ دار کہاں ہیں؟ ملک میں بھی، ملک سے باہر بھی۔ آج غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد میں جماعت کھڑی ہے۔ جو لوگ یہاں دعاؤں میں، محبت میں ساتھ کھڑے ہیں نا، وہ بھی اس سب کے اندر حصہ دار ہیں، اس سب کے اندر حصہ دار ہیں۔ ہاں ایک کام ہے کہ میں ایک کام کروں گا کہ میں آگے بڑھوں گا، اپنے حصے کو بڑھاؤں گا۔ اللہ مجھے جماعت تک لے آیا، جماعت کا ساتھی بنا دیا، جماعت کا تعارف کروا دیا۔ جماعت بھی وہ جماعت جو اللہ کے نبی کی جماعت، جماعت بھی وہ جماعت کہ جو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی تیار کی، یہ اس کا تسلسل۔ جماعت بھی وہ جماعت کہ جو کہتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق چلیں گے، کسی شخصیت کی جو ہے نا وہ پیروکار نہیں بنیں گے، امیر کی اطاعت کے ساتھ، منہج کے ساتھ، سلف کے منہج کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خیر کا کوئی کام ہوگا پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا، جہاں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سوچتے ہم ہیں، مدد اللہ کرتا ہے۔ سوچتے ہم ہیں، دروازے اللہ کھولتا ہے۔ اور آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جماعت شعبہ ہائے زندگی کے اندر کھڑی ہے۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں گا، میں اپنے آپ سے سوال کروں گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی مجھ پہ احسان کرے، تھینک یو، شکریہ، کیا خیال ہے، یا جزاکم اللہ خیرہ، میں شکر کے الفاظ ادا کرنا شروع کر دوں لوگوں کے شکریہ پہ، اس کا شکریہ ادا کروں کہ جو کھینچ کے مجھے مسجد میں لے کر آیا، اس کا شکریہ ادا کروں کہ جس نے مجھے اس اعتکاف میں بٹھانے میں مدد دی، اس کا شکریہ ادا کروں کہ جو میرے ان نیکی اور خیر کے کاموں میں میرے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بن گیا، اس کا شکریہ ادا کروں کہ جس نے مجھے جماعت کا تعارف کروا دیا، اس کا شکریہ ادا کروں کہ جس نے مجھے دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں بندوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دوں گا تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بھی بن جاؤں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ رمضان المبارک جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، جو جہنم سے نجات کا، جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کی آج 27ویں شب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت مجھے اس رمضان المبارک کے اندر ایسا بنا دے جیسا میں اس کو پسند آ جاؤں۔ اللہ رب العزت اس رمضان کے اندر مجھے کچھ ایسی عہد کرنے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ توفیق عطا فرمائے کہ رمضان گزرنے کے بعد 11 مہینے میں اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ اس اعتکاف کی جو نعمت اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے کہ میں لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں چند سو چند ہزار لوگ ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بنے ہیں، اس مہمان نوازی کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دوں کہ اللہ تو نے مجھ پہ رحمت کی ہے، اس کے بدلے میں میری صلاحیتیں، میرے وسائل، میری زندگی، میری سانسیں سب تیرے دین کے لیے۔ اور آخری بات کہ اس وقت 2 طرح کی تیاری چل رہی ہے۔ لیلۃ القدر ہے، ساری رات جاگیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اپنے لیے دعا مانگیں گے۔ اور دوسری تیاری کیا چل رہی ہے؟ عید قریب ہے، کپڑے نہیں سلے، بچوں کے جوتے نہیں آئے، ابھی تو درزی نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا اس مرتبہ 57 اسلامی ممالک میں عید ہوگی، ان میں سے ایک خطہ غزہ بھی ہے کہ جہاں عید والے دن عید نہیں ہوگی۔ وہ اتنے دلیر، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بات جو ہماری شکر پہ چل رہی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ عصر حاضر میں لفظ دلیری، بہادری، جرت کوئی بھی آپ استعمال کریں، لغت کے مطابق غزہ کے لوگ 100% پورے اترتے ہیں۔ اور جو شکر ہے نا، شکر میرے پاس تو نہ شکری ہے کہ میرے پاس ہے نہیں، شکر ان کا دیکھیں۔ سینکڑوں ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہیں،
لائیو مناظر بمباری کے دیکھ لیے ہیں، بلڈنگوں کو گرتا ہوا دیکھ لیا ہے، زخمیوں کو نکلتا ہوا دیکھ لیا ہے، خون کے فوارے بہتے ہوئے دیکھ لیے ہیں، لائیو کیمرے نے آپ کو روح نکلتی ہوئی، سانس نکلتے ہوئے دکھا دیا ہے، اجتماعی قبروں میں دفن ہوتے ہوئے لاشیں دکھا دی ہیں، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ کہیں ایک بھی آپ کو مایوسی والا کلمہ سننے کو نہیں ملے گا۔ آپ کی ایئر کنڈیشن مسجدوں میں وہ رش نہیں ہوگا جو ان کی مسجدوں کے ملبے کے باہر تپتی دھوپ کے اندر نمازیں پڑھنے والے موجود ہیں، کہ اوپر بمباری کرتے ہوئے جہاز موجود ہیں، نیچے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ میرے افطار کے دسترخوان پہ بہت کچھ موجود ہے، طرح طرح کے پھل ہیں، ان کے پاس کھجور نہیں ہے۔ میرے پاس لال نیلی پیلی شربتیں ہیں، وہاں پہ گدلا پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ میرے بچے پیزا، چکن رول اور دیگر چیزوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں، سوکھی ہوئی روٹی دستیاب نہیں ہے۔ میں یہاں پر مرغن غذاؤں کی بات کرتا ہوں، ان کو آٹے کا تھیلا میسر نہیں ہے۔ میں یہاں پہ اپنی بیماری اور دیگر چیزوں پہ بات کرتا ہوں، وہاں پہ تو بارود سے کٹے ہوئے جو شہید ہو گئے وہ تو قبر کی مٹی میں چلے گئے، جو زندہ ہیں 72,000 سے زیادہ زخمی ہیں کہ کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، اور اس وقت علاج کی کوئی وہاں پہ سہولت نہیں۔ ہسپتال سارے تباہ کر دیے گئے، میڈیسن موجود نہیں ہیں، ڈاکٹر شہید ہو گئے ہیں، بڑی تعداد اس وقت کہتے ہیں بمباری سے وہ نقصان نہیں ہوا جو خدشہ ہے کہ غذائی قلت اور بیماریاں پھوٹنے کی وجہ سے مزید جو ہلاکتیں یا شہادتیں ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مگر جس قرآن کو آپ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں نا اس اعتکاف میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے ملبے پہ بچہ بیٹھا ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، زخمی تکلیف میں ہے تو باپ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، 2 بچوں کی لاشیں ماں کی گود میں ہیں اور قرآن کی آیات پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بیٹا اپنے ننھی بیٹی کی لاش کو اٹھا کے کہتا ہے اللہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو گئے، تو ہم سے راضی ہو۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگا آزمائش ہے، میں نے کہا کس پہ؟ وہ تو کامیاب ہیں، وہ تو صبر کے اوپر امتحان کے اندر کامیاب ہیں، وہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ انبیاء کی سرزمین پہ مسجد اقصی کی حرمت پہ اپنی اولاد کو کٹوا دیں گے، اپنی بیٹے شہید کروا دیں گے، اپنی سب کچھ دے دیں گے۔ آزمائش تو میرے لیے ہے، میں امت کا حصہ ہوں، ایک جسم کی مانند ہوں، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، میں تو کوئی فالج زدہ حصہ ہوں، بے حس ہوں کہ جس میں کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ وہ بازو جو فالج کا ہوتا ہے نا، خون اس میں گردش نہیں کرتا، میں تو شاید وہ بن گیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی ہے، میری دنیا ہے، میں اپنی دنیا میں مگن ہوں، میرے 3 4 5 بچے ہیں، میری 1 2 بیویاں ہیں، میرا اپنا گھر ہے، میری اپنی جائیداد پراپرٹی ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، میری 2 دکانیں ہیں، میری 1 فیکٹری ہے، یہی تو میری کل کائنات ہے، اس سے باہر تو میرا کچھ نہیں ہے۔ میں نے پچھلے دن ایک ویڈیو دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، دل چیر کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا۔ میں بھی پچھلے دنوں نے ایک یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا، طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد، آڈیٹوریم فل بھرا ہوا تھا۔ میں نے سوال کیا تھا جنت میں کون جانا چاہتا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیا، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار، ملاقات، حوض کوثر کے اوپر جام کوثر پینے کی خواہش کون کون رکھتا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ رمضان میں نیکیاں کر رہے ہیں، دن رات ایک کیا ہوا ہے، دعائیں کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا رمضان بہت بہتر رمضان ہے، میرا رمضان بہت اچھا رمضان ہے۔ میں اپنے اس رمضان پہ مطمئن ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، دن رات ایک کر دیا۔ مگر ایک سوال ہے، وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ایک بوڑھا باپ ہے، 23 لاشیں پڑی ہیں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، بیٹے بیٹیاں، گھر کے سارا خاندان شہید ہو گیا، سارا خاندان شہید ہو گیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، شکوہ کروں گا کہ یہ امت، شکوہ کروں گا اس امت کا۔ بے حس ہو گئی تھی۔ بوڑھا اپنے بچوں کی لاشوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، یاسین تم نے اللہ کے نبی کو بتانا ہے کہ اس امت نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ احمد تم میری بات سن رہے ہو، اللہ کے نبی کو بتانا ہے اس امت نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، تم نے جا کے شکایتیں کرنی ہیں۔ میں کہتا ہوں غزہ کے بچہ بچہ اس بات پہ کھڑا ہے
کہ ہم نے شہادت کی متلاشی ہیں. 4 سال کے بچے سے باپ پوچھتا ہے 4 سال کے بچے سے باپ پوچھتا ہے کتنے دوست ہیں؟ کہتا ہے ایک تھا شہید ہو گیا ہے, ایک تھا اب نہیں ہے, کہاں گیا؟ جنت میں. کہتا ہے تم؟ کہتے ہیں اگر میں وہاں ہوتا نا تو بم جب پھٹا تھا میں بھی شہید ہوتا, ہم دونوں جنت میں ہوتے. 12 سال کی بچی ہے, سارا گھر شہید ہو گیا ہے. سوال کرتی ہے خاتون صحافی کہ تمہارے سب لوگ, تمہیں کوئی غم نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں, مجھے یقین ہے ہم جنت میں جا کے ملاقات کریں گے. خاتون ہے, ڈاکٹر ہے, 6 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے, ایک ٹویٹ کرتی ہے اپنے شوہر مصطفیٰ کو کہ مصطفیٰ تمہیں یاد ہے تو تم نے جب شادی ہوئی تھی ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی, تم نے وعدہ کیا تھا جہاں جائیں گے ساتھ جائیں گے. مصطفیٰ تم نے بے وفائی کر دی. مصطفیٰ تم اکیلے اللہ کی جنت میں چلے گئے, تم مجھے چھوڑ کے اکیلے شہادت تم نے حاصل کر لی. یاد رکھنا مصطفیٰ انتظار کرو, میں بھی شہادت کے بعد تمہارے پیچھے جنت میں آ رہی ہوں. ان کے حوصلے, ان کے عزم تو یہ ہیں. مگر سوال میرے لیے ہے کہ جب میں کل قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, حساب کتاب چل رہا ہوگا, میں رمضان المبارک میں اعتکاف کے دنوں میں تاک راتوں میں بہت ساری نیکیوں کے انبار لے کے کھڑا ہوں گا, اور وہ انبار لے کے میں اللہ کے سامنے جاؤں گا, اور اللہ رب العزت ایک سوال, اللہ نہ کرے اللہ ہم سے کوئی سوال کر دے, اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دے. اگر اللہ رب العزت نے یہ سوال کر دیا کہ 2024 کے رمضان المبارک میں تم بھی سیر و افطار کرتے تھے, تم بھی راتوں کو جاگتے تھے, تم بھی عبادت کرتے تھے, تم بھی قرآن پڑھتے تھے, اور تمہیں یاد ہے کہ 2024 کے رمضان کے اندر غزہ میں بھی کچھ ہو رہا تھا, تم نے کیا کیا؟ میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا, اور میری شکایت مجھ سے پہلے اگر پہنچی ہوگی کہ یہ اسی دور کا مسلمان ہے کہ جب بمباری ہو رہی تھی لاکھوں لوگ زخمی تھے, شہید ہو گئے تھے, بے گھر ہو گئے تھے, کھانے کو کچھ نہیں تھا, پینے کو کچھ نہیں تھا, پانی سے روزہ رکھتے تھے, پانی سے افطار کرتے تھے, جن کی عید بھی عید نہیں تھی, مگر وہ عید والے دن بھی اللہ کی قسم عیدگاہوں میں جائیں گے, آپ ویڈیو دیکھیے گا, وہ پھر بھی شکر کر رہے ہوں گے. ان کا ذہن کلیئر ہے, ان کو اپنے اللہ کی جنتوں کے اوپر یقین ہے. وہ اپنی قربانیاں, وہ مائیں کہتی ہیں دودھ ہی اسی لیے پلایا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے لیے قربان کر دیں گے ان بیٹوں کو, اس بس انبیاء کی سرزمین کو خالی نہیں چھوڑیں گے. وہ امت کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, کہ اگر یہ ہم نے 65 کی جنگ 6 دن لڑی تھی, وہ جو 6 ملکوں کے ساتھ اسرائیل کی جنگ تھی نا, وہ 6 دنوں میں سب مسلم ممالک کو اسرائیل نے چت کر دیا تھا. آج 6 مہینے گزر گئے, حماس کے مجاہدین کھڑے. ہم نے سوال کیا تھا کھڑے کیسے ہو؟ کہتے 40,000 سے زیادہ القسام بریگیڈ کے مجاہد ہیں, ٹریننگ کے علاوہ حفظ قرآن کے اوپر لگایا ہوا ہے, اکثر حافظ قرآن ہے, سینوں میں قرآن ہے, یہود کے مقابلے میں اس طرح سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے جوش جذبے عزم کے اوپر صرف القسام بریگیڈ کے لوگ نہیں, صرف حماس کے لوگ نہیں, غزہ کے لوگ. ہمیں آج یہ غزہ کی لاشیں اور یہ پریشانیاں نظر آ رہی ہیں, دوسری طرف بھی بہت کچھ ہے. 6 مہینے ہو گئے, فتح کا جشن ابھی تک نیتن یاہو نے اعلان نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ صحافی کہتا ہے غزہ کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہتے ہیں حماس کے ہاتھ لگ جائے گی. تو کیا حماس کو 6 مہینے میں تم ختم نہیں کر سکے؟ دنیا کی ٹیکنالوجی تمہارے پاس, قوت تمہارے پاس, تم سپر پاور کو اپنے نیچے لگا کے غلام بنا کے چلاتے ہو, تم اس کے باوجود کچھ نہیں کر سکے. ہاں کچھ نہیں کر سکے, اس کی وجہ کہ اللہ کی مدد ہے. وہ اللہ کی مدد جو بدر میں بھی تھی. یہ رمضان المبارک نا جہاد کا مہینہ ہے, بدر کا مہینہ ہے, تبوک کا مہینہ ہے, فتح مکہ کا مہینہ ہے. جس سندھ کے اندر آپ بیٹھے ہیں, باب الاسلام سندھ 10 رمضان المبارک کو آزاد کیے محمد بن قاسم نے. جس پاکستان میں آپ بیٹھے ہیں 27 رمضان المبارک کو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا. یہ رمضان کا مہینہ, جہاد کا مہینہ. میں کہتا ہوں کہ میں 21ویں صدی کا بڑا کمزور قسم کا مسلمان ہوں. میں خاندانی مسلمان ہوں. ایک ایسے گھر میں نے آنکھ کھولی تھی کہ جہاں مجھے بتایا گیا تم مسلمان ہو, میں نے بھی مان لیا. میرے سامنے بخاری مسلم آ جاتی ہے, میرے سامنے سورہ توبہ سورہ الانفال آ جاتی ہے, میری عقل نہیں بھی مانتی. میں کہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے, کلمہ پڑھا مسلمان ہوں, ماننا تو پڑے گا نا یار. مجھے پتا چلتا ہے کہ بدر کے اندر نا لوگ بہت کم تھے. میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ حماس والوں کو جب پتا تھا کہ ان کے پاس نہیں ہے تو پنگا کیوں لیا تھا؟ یہ سوال تو اس وقت بھی آیا ہوگا کہ 313 تھے تو پھر بدر کے میدان میں کھڑے کیوں ہوئے؟
گھوڑے اونٹ تمہارے پاس نہیں تھے، تیر تلوار نیزے تمہارے پاس نہیں تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کھجور کی چھڑی ہاتھ میں تھی، چھڑی گھماتے تھے گردن کٹ کے گر جاتی تھی۔ یار عقل مانتی ہے کہ کھجور کی چھڑی گھمائی جائے گردن کٹ کے گر جائے؟ کوئی ایسا ویڈیو تو تھی نہیں کہ جس کو دیکھ کے میں یقین کر سکوں کہ واقعی بدر میں ایسا تھا۔ ہاں حدیث میں تھا، میں نے مان لیا، مگر آج میں ماننے پہ مجبور ہوں کہ میرے سامنے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ اسرائیل کی وہ ٹیکنالوجی، وہ ڈوم، وہ میزائل، وہ ان کے جو ٹینک جس کے بارے میں وہ دنیا کے اندر فخر کرتے ہیں کہ ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، بیچیں گے بھی کسی کو، اپ گریڈ کریں گے، کوئی میزائل اس کی طرف سے آئے گا خود ڈیٹیکٹ کرے گا، ہوا کے اندر اس میزائل کو اڑا کے رکھ دے گا۔ ایسی ٹیکنالوجی، ایسے ٹینک حماس کے وہ کمزور سے نہتے قسم کے مجاہدین اپنے ہاتھوں میں نیچے زیر زمین فیکٹریوں میں بنائے ہوئے میزائلوں کے ساتھ، ان چھوٹے چھوٹے میزائلوں کے ساتھ جا کے ٹینک کو قریب سے نشانہ بناتے ہیں، اور میں ویڈیو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ٹینک ہوا میں گتے کی طرح اڑ رہا ہے۔ وہ اللہ جو بدر کے میدان میں اپنے بندوں کی مدد کر رہا تھا، آج غزہ کے مسلمانوں کی مجاہدین کی ویسی مدد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ 3 ایسے مقامات ہیں جس پہ ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، اجر کی نیت سے، زیارت کی نیت سے: بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ عمرہ کیا ہے نا اکثر بھائیوں نے، کتنا پرلطف منظر ہوتا ہے کہ آپ مطاف میں بیٹھے ہیں اور بیت اللہ کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی میں روضہ رسول کے قریب آپ کو موقع مل جاتا ہے، آپ ریاض الجنہ میں جا کے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آتا ہے نا مزہ؟ آپ کا عمرے کا مزہ جو ہے نا ان 2 جگہوں پہ ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ آج حماس کے غزہ کے مسلمان جو 6 ماہ سے کھڑے ہیں، کسی کمزوری کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے تو مسجد اقصی ان کے پاس چلی جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ صرف مسجد اقصی ان کے پاس جائے گی یا گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مدینہ المنورہ پورے کا پورا شامل ہے؟ پھر مسجد نبوی بھی جائے گی، پھر روضہ رسول بھی جائے گا۔ پھر میری زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ میں چلتی پھرتی زندہ لاش ہوں؟ میں دھرتی کے اوپر بوجھ ہوں کہ میرے جیتے جی مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ میں نے کیا کیا؟ میں تو اب جی حاجی نمازی ہوں، میں نمازی ہوں نا، تو میرے اللہ نے میری تربیت کا انتظام ہی یہ کیا کہ دن میں 5 وقت فرض نماز ہے، چاہے جہری ہو یا سری ہو، امام کے ساتھ 2 رکعتیں، امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، امام کے ساتھ بقیہ 2 رکعتوں میں، تیسری اور چوتھی رکعت میں پھر بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہر رکعت میں ہر مرتبہ میں نے کہنا ہے کہ ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا۔ میرا اللہ تو مجھے ان یہودیوں کے خلاف غضبناک ہونے کے حوالے سے ہر رکعت میں، ہر نماز میں تلقین کرتا رہے، میں ہر دفعہ طوطے کی طرح ان آیات کو پڑھ کے آگے چلا جاؤں اور کچھ نہ کر سکوں۔ میں کہتا ہوں 2-3 کام کر کے 2-3 کام کریں گے۔ سب سے پہلے تو آج کی جو رات ہے اپنے لیے تو ہم نے مانگنا ہی مانگنا ہے، میں کہتا ہوں امت کے لیے مانگیں گے، اپنے بچوں کے لیے مانگنا ہے، امت کے بچوں کے لیے مانگیں گے، اپنے گھر کی خواتین ہمارے دعاؤں میں یاد ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو بیٹیاں اور بہنیں ہماری دینی ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ وہ انبیاء کی سرزمین پہ جو مجاہدین کھڑے ہیں، ان مجاہدین کے عزم کے لیے، ان کے بازو مضبوط کرنے کے لیے میں اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگوں گا۔ وہ دعا مانگوں گا کہ بدر کے میدان میں لا کے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کھڑا کرنے کے بعد پھر دعا مانگی تھی، میرے آنسو بھی نکلیں گے، میری ہچکیاں بھی بندھیں گی، میں روؤں گا بھی، میں گڑ گڑاؤں گا بھی، میں اللہ کو اپنی نیکیوں کے واسطے بھی دوں گا، اللہ فلاں موقع پہ میں نے بھی ایک خیر کا کام کیا تو اسی کے واسطے تو آج یہ والا کام عمل کر دے۔ ایمان کا سب سے کم تر درجہ دل میں برا جاننا ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ میں ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے عملی قدم اٹھاؤں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا؟ کل رپورٹ آئی ہے دنیا بھر کے اندر میکڈونلڈ کورونا کے بعد بدترین صورتحال کا شکار ہے کہ سہ-ماہی سیل جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے۔ اسرائیل کے اندر 225 ریسٹورنٹ ہیں، 30 سال پہلے جو فرنچائز دی تھی واپس خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا بھر میں
بالخصوص مسلم ممالک میں میکڈونلڈ کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک کولڈ ڈرنک نہ پینے سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک شیمپو استعمال کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک ٹوتھ پیسٹ چھوڑنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کی قسم بہت فرق پڑے گا۔ آپ نے اس اسرائیل کو مضبوط کیا ہے ان مصنوعات کے ساتھ، آپ کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کھڑا کرے جو اچھی معیاری مصنوعات بھی مارکیٹ میں لے کر آئیں۔ مگر میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ یار میرا لیونگ اسٹائل بڑا زبردست ہے، میری جو ہے نا میں کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا، مجھے تو کولڈ ڈرنک بھی فلاں اچھی لگتی ہے، سرف بھی فلاں اچھا لگتا ہے، شیمپو بھی فلاں اچھا لگتا ہے، میں کہتا ہوں یہ جو میری کوالٹی تھی نا تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، کوالٹی ڈاؤن کر دیں۔ کچھ نہیں ہوگا اگر آپ وہ مصنوعات نہیں لیں گے، اپنے ایمان کو تھوڑا سا بڑھانا شروع کر دیں۔ اور تیسری بات کہ اس رمضان المبارک میں جہاں تک ممکن ہو میں اپنی ہر مالی عبادت جو ہے اس کے اندر غزہ کے لوگوں کو شامل کر دوں۔ مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کیا زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس میں وہ شامل ہیں؟ میں نے کہا عاملین زکوٰۃ کو نکال کے ساتھ مصارف شامل ہیں، مگر بات اس وقت صرف زکوٰۃ کی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو اللہ کا مال تھا، وہ تو دینا ہی دینا تھا۔ سوال یہ تھا کہ میں اب اس کے اوپر کیا کروں گا، میں کہاں کھڑا ہوں گا، میں کیا اچھا اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ میں کتنا خرچ کروں گا، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ فلاں بھی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، فجر کی 2 رکعت کے بعد صف کے اوپر لیٹنا بھی سنت ہے، فلاں عمل بھی سنت ہے۔ ایک سنت میں بھی بیان کروں آج آپ کو، یہاں سے نکل کے اعتکاف سے نکل کے بھی اس سنت پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپیل کرنا اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ جہاد کے لیے اپیل کرنا اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ ابو بکر پورا لے آئے، عمر آدھا لے آئے، عثمان غنی نے قطاریں لگا دی مال کی، اور پھر میرے دینے سے کیا بنے گا، کتنا دوں گا؟ یاد کر لیں اس صحابی کو کہ جو 2 مٹھی کھجور لے کر آیا تھا اور اللہ کے نبی نے مال پہ پھیلا دی تھی اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا تھا، جو میں حصہ ملاؤں گا نیتیں بھی اللہ جانتا ہے، پرسنٹیج اجر کی بھی اللہ نے دینی ہے، اجر کا رجسٹر حساب کتاب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اگر کسی چھوٹے سے عمل کے اوپر کسی کو جنت میں داخل کر سکتا ہے تو میری نیت کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو قبول کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نیکیاں، ہماری عبادات، ہمارے رمضان المبارک میں کی جانے والی دعائیں، ہمارے اعمال، ہمارا سب کچھ قبول فرما دے اور ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول کے جنت میں داخل کر دے۔ جس طرح آج ہم مسجد تقویٰ میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت اسی طرح کل ہمیں جنت کے باغوں میں اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔